Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 27 سورت النجم۔ تلاوت ہوگی آیت 45 آنورڈز۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ once again السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 27 میں، سورت ہے ہماری النجم، ہے نا۔ کل کی کلاس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کتنے کویشچنس کیے اور ہمیں بتایا کہ وہ کون ہے جو تم کو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ بتائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یس۔ اور یہ ہنسنا اور رونا یہ کیا ہے؟ ایکسپریشن آف ایموشنس۔ جو آپ کے دل میں فیلنگز ہوتی ہے اس کو ایکسپریس کرنے کا ذریعہ ہے ہنسنا اور رونا۔ دنیا میں تو ہم دنیاوی ریزنز کے لیے ہنستے ہیں، روتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، لیکن ریئل سکسیس، اصل کامیابی تو آخرت کی ہوگی۔ پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم ہنسنا چاہتے ہیں یا رونا چاہتے ہیں؟ اپنا اعمال نامہ دیکھ کر ہنسنا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک ٹیمپرری لائف دی ہے، لیکن پرماننٹ لائف میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور وہ ہمیں بھی راضی کر دے۔ پھر ہم نے دیکھے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو بھی کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کا اسے کیا دیا جائے گا؟
بدلا. اور یہ تو صرف اللہ ہی کی بڑی شان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ کوششوں پر بھی ذرا نواز ہے نا. چھوٹی سی کوشش سچے دل سے کی گئی ہو، اللہ سے زیادہ کوئی اپریشیٹو نہیں. کیونکہ دنیا میں آپ بتائیے مجھے، صرف کوشش کرنے پر کسی کو ریوارڈ ملتا ہے؟ دنیا میں نہیں ملتا ہے. آپ ایک رننگ ریس دیکھ لیجئے، آپ ایک رننگ ریس دیکھ لیجئے تو 100 بچے دوڑ رہے ہیں، لیکن پرائز کتنے بچوں کو ملتا ہے؟ صرف 3: گولڈ میڈل، سلور میڈل اینڈ برونز. باقی بچوں نے کوشش کی نا، وہ بھی دوڑ میں شامل ہوئے. ڈڈ دے گیٹ اے پرائز؟ نو، دے ڈونٹ گیٹ اے پرائز ان دنیا. آپ دیکھیے کہ کتنے بچے ایگزامس کے لیے اپیئر کرتے ہیں، اور کتنے بچوں کو، صرف کتنے بچوں کے نام آتے ہیں نیوز پیپر میں. یہ ہے دنیا. دنیا میں اپریسیشن کس چیز کا ہے؟ اونلی ریزلٹس کا. دنیا ریزلٹس دیکھتی ہے، کوشش پر جزا دنیا والے نہیں دے سکتے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی بڑی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ ہماری ہر کوشش پہ ہمیں اجر دے گا. ابھی اس کا اگزامپل دیکھ لیجئے کہ ہم لیڈیز یہاں پر بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، اور جنرلی ہم لیڈیز، ہم مائیں، بہنیں، بیویاں، ہمارا جو رول ہے اس پر ہمیں کون پیمنٹ دیتا ہے دنیا میں؟ بتاؤ. ہاں، کوئی نہیں بس. ایک کوئی نہیں دیتا ہے. ایک بہن سے کہا جاتا ہے جب وہ چھوٹی سی ہے، بھائی کو دے دے، کوئی بات نہیں، بھائی ہے نا اپنا، دے دے اس کو، دے دے. تو بہن چھوٹی بھی ہے نا تو اپنے بھائی کو دے دیتی اپنا جو بھی ہے، کھلونا ہے، کھانا ہے. پھر جب وہ شادی کر کے جاتی ہے تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے وہ جاتی ہے نا، اس کو کوئی اس کے لیے اپریسیشن، کوئی ایوارڈ ملتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آئی؟ ابھی دوسرے کے گھر کو اپنا گھر بنانا ہے، اور پھر وہاں جا کے ان کی خدمت کرنی ہے، اور اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو تانے ملتے ہیں، اس کو جج کیا جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا ہے. اچھا، پھر جب وہ بیوی بنتی ہے، بہو بنتی ہے، تو بھی کچھ نہیں ملتا ہے. اس کے بعد اس کی زندگی کا سب سے بڑا کام، وہ جب ماں بنتی. اب بتاؤ مجھے، ماں بننا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، بہت زبردست ریکریشن. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، لیکن اس نے اپنے خالق ہونے میں اور کس کو شامل کر لیا ہے؟ بتاؤ، کس کو انکلوڈ کر لیا ہے؟ ماں کو، کہ وہ جنم دیتی ہے. خالق اللہ ہے بٹ پیدا کرنے والی ماں ہے. اور بتاؤ مجھے، اس بات پر اتنا ریوارڈ ملتا ہے ماں کو. دنیا والے تو کچھ بھی نہیں دیتے، بلکہ یہ بولتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ابھی سب سب مائیں بنتی ہے تو کیا ہو گیا، ابھی 1 مہینہ ہو گیا، ابھی کتنا آرام کرے گی، ابھی اٹھو چلو کام پہ لگو، بچے کو بھی سنبھالو، گھر بھی سنبھالو، سب کچھ کرو. اس کے بعد بھی بولیں گے موٹی ہو گئی ہے، ایسی ہو گئی ہے. مینس ہاؤ مچ ججمنٹ. بٹ اللہ تعالیٰ کے پاس اپریسیشن ہی اپریسیشن. ماں بنتے ہی اللہ نے فرما دیا کہ کیا اس کے درجات بلند ہو. سبحان اللہ. تو کوشش. اچھا، اس کے اپوزٹ میں کیوں عورت کی بات کر رہی ہوں؟ اس کے اپوزٹ آدمی. او، آدمی تو کما کر لاتا ہے نا، تو پیسہ نظر آتا ہے کہ وہ پیسہ کما کے لایا، پھر اس کی عزت بھی اتنی ہے، اس کا مقام بھی اتنا ہے دنیا میں، کیونکہ ریزلٹس نظر آ رہے ہیں نا. اور عورت جو پورا دن اگر گھر میں کام کرے، سب کا خیال رکھے، اس کے باوجود کہا جاتا ہے تو کیا ہو گیا، اور کیا کیا ہی کیا ہے تم نے زندگی میں. تو دنیا والے کوشش کا اجر نہیں دیتے. کہنے کی بات یہی ہے
اور ہم عورتیں، ہم مائیں، ہم بہنیں بالکل دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ ہمیں ان دنیا والوں سے اجر چاہیے بھی نہیں. ہمیں اجر کی امید کس سے رکھنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ پرومسز کیے ہیں کہ تمہیں اجر اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے، کہ پہلا درجہ بھی ماں کا، دوسرا بھی ماں کا، تیسرا بھی ماں کا. سبحان اللہ. تو یہ درجے کوئی ضائع جانے والے نہیں، اللہ کے وعدے سارے سچے ہیں. تو ہم لوگ بالکل مایوس نہ ہو. اگر ہم اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ میں تیری خاطر اپنے گھر کو صاف کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی صاف شفاف جنت ہم سب کو نصیب کرے اس کے بدلے. آپ کو پتہ ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین نیکی ہے کھانا کھلانا. تو ہم عورتیں کھانا بناتے ہیں، کھلاتے ہیں نا، تو وہ کھانا کھلانے کا اجر بہترین نیکی. دنیا والے، گھر والے بھلے تعریف کرے نہ کرے، اپریشیٹ کرے نہ کرے، اس کو تو آتا نہیں، روز یہی بنا کے رکھ دیتی ہے، ابھی تک صرف روٹی بنی ہے. اٹس اوکے، اجر اللہ دے گا انشاءاللہ. تو اور ایک برائے مہربانی ہم لوگ ایک کام کریں کہ عورت ہی عورت کی دشمن نہ بنے پلیز. ایک دوسرے کو جج کرنا چھوڑ دے، چاہے وہ ہماری بیٹی ہو، بہو ہو، بھابھی ہو، دیورانی ہو، ننند ہو، ساس ہو، کوئی بھی ہو. ایون ہمارے گھر میں جو میڈز آتی ہے نا، وہ بھی ایک عورت ہے. اس کو اپریشیٹ کرے، اس کا بھی خیال رکھیں، اس کو بھی بولے کہ بیٹھ جا 2 منٹ کچھ کھا لے، ٹھیک نہیں ہے دوائی لے لے، جانے دے آج 2 کام کم کر دے، بیکاز وہ بھی ایک عورت ہے. تو کوششوں کا بدلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے. پھر ہم نے پڑھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک کوشش اس کی بہت جلد وہ دیکھی جائے گی. ابھی بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ریزلٹس. تم یجزاہ، پھر جزا دی جائے گی اس کو، جزا الاوفا. کیسی جزا؟ بدلہ، اوفا پورا پورا بدلہ، بہترین بدلہ. اور یہاں پہ وفا ورڈ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی وفا ورڈ آیا تھا. تو یہ وفاداری، اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا کیا کہنا؟ کیا ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے اللہ کی وفاداری میں؟ نو ڈاؤٹ ایٹ آل. گلمسز اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے معراج کی رات میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کی، آسمانوں کی سیر کی، تو ٹاپ موسٹ آسمان پر کس کو دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام. دیکھو ان کی کوششوں کا، ان کی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ نے کیسے وفاداری نبھائی اور جزا دکھا دی ہم کو، کہ دیکھو یہ ہے مرتبہ، تم کو بھی ملے گا. صرف نبیوں کے لیے نہیں ہے، ٹینشن مت لو. صرف نبیوں کے لیے نہیں ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے اللہ کے پاس جنت ہے. بالکل ٹینشن نہ لو، بس اللہ کو راضی کرنے والے کام اور کوشش ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. With that positive note, 42 وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک طرف آپ کے رب کی ہی پہنچنا ہے اور کہیں نہیں جانا، رب کے پاس ہی جانا ہے. تو پھر پورا دن کیوں نہ ہم رب کو ہی یاد کریں، رب کو ہی راضی کریں، کیونکہ یہ دنیا تو راضی ہوتی ہی نہیں. کتنا بھی آپ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرو، وہ آپ کے اندر نقص ہی نکالے گی. اور ایک دن آپ نے بھلائی کی، دوسرے دن وہ آپ کی بھلائی کو بھول جاتے ہیں، اور پھر کیا، ایکسپیکٹیشنز اور بڑھ جاتی. بٹ اللہ تعالیٰ تو بس یا اللہ کہنے پر ہی اللہ تعالیٰ ہمارے قریب، اور استغفر اللہ کہتے ہی اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہو جاتے ہیں، اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ بندے کو معاف کر دیتے. کل ہم پڑھے تھے کہ 100 قتل اس کے معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے، بس اس نے معافی مانگ لی. تو بتاؤ
बहुत मुश्किल है ये काम हमारे लिए, हमने भी कई गुनाह किए, बट उम्मीद है ना कि जैसे उसको अल्लाह ने माफ किया, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे इंशाल्लाह। बट करनी क्या है? कोशिश। अस्तगफिरुल्लाह। 43। और बेशक वही उसी उसने ही हंसाया और उसी ने रुलाया। अल्लाह से दुआ है कि आगे वो हमें हंसाए आखिरत की जिंदगी में इंशाल्लाह। तो ये गम और खुशी तो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जिंदगी का हिस्सा है गम और खुशी, कभी हंसना कभी रोना। ये नहीं हो सकता इस दुनिया में कि कोई हमेशा खुश रहे और कोई मुश्किल ना आए, आजमाइशें तो आती रहेगी। 44। व अन्नहु हुवा अमात व अहिया। और बेशक वही उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी दी। जिंदगी मौत भी उसी के हाथों में है। अब यहाँ से आगे 45 से आगे हमें लेना है, और लास्ट की 5-10 मिनट्स बच जाए तो मुझे प्लीज याद दिलाना। आई हैव टू ऑल्सो रीड अबाउट यस्टरडे, जो हमने छोड़ा था, हदीस लिखनी हमने लास्ट 10 मिनट्स में इंशाल्लाह। 45। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अन्नहु खलक़ज़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। अल्लाह ताला फरमाते हैं और वही तो है, बेशक वही तो है। कौन? अल्लाह। खलक, उसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने पैदा किया। ज़ौजैनी, जोड़ों में। ज़ौजैन कहते हैं पेयर, कपल, दो दो, यानी अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े बनाए। कौन से दो जोड़े बनाए? अज़कर, मर्द, वल उन्सा, और औरत, नर और मादा। टू जेंडर्स ओनली, मेल एंड फीमेल। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि अल्लाह खालिक है, और उसने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, अपनी हर मखलूक को, एवरी क्रिएशन को जोड़े जोड़े में पैदा किया, मर्द और औरत, नर और मादा, मेल और फीमेल। कैसे पैदा किया? मिन नुतफतिन इजा तुमना, नुतफे से, एक नुतफे से, वन ड्रॉप, सिर्फ एक हकीर ड्रॉप, बूंद। इजा तुमना, जब वो डाली जाती है, जब वो टपकाई जाती है। दिस अबाउट द सेमिनल फ्लूइड्स, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो वो चाहे इंसान हो या बाकी भी सारी मखलूक, अल्लाह ताला ने यहाँ पर, कमाल की बात तो ये है कि ड्रॉप ऑफ सीमेन एक है, लेकिन यू डोंट नो कि उससे जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का होगा या लड़की, मेल होगा या फीमेल। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी शान है कि वो किस तरह उसने अपनी मखलूक को अपनी हिकमत के साथ, विजडम के साथ, जैसे चाहा उस तरह बनाया। अभी मेल और फीमेल बनाने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत है? बहुत जबरदस्त हिकमत है। क्या अल्लाह ताला ने दोनों को अपने अपने अलग रोल्स दिए, है ना। हालांकि दोनों, मर्द और औरत के पास दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर है, दिल है, दिमाग है, लंग्स है, किडनीज है, लेकिन मेल और फीमेल के रोल्स अलग रखती है। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की तकमील करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और जब तक ये कंप्लीट ना हो तो फिर नेक्स्ट जनरेशन, नस्ल पैदा नहीं होगी। आप मुझे बताओ कि जो काम एक औरत कर सकती है वो मर्द कर सकता है? नहीं बाजी, बच्चा पैदा कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते, है ना।
اور پھر جو مرد کا کام ہے وہ عورت کر سکتی ہے ویسے ہی جیسے مرد کرتے ہیں؟ نہیں باجی. ہاں، اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو کر بھی لیتے ہیں، لیکن پھر واٹ ڈز اٹ افیکٹ؟ وہ آپ کا رول، پھر آپ کے اوپر ڈبل برڈن آتا ہے نا. اگر مرد مرد کا کام کرے اور ساتھ ساتھ میں بچہ بھی پیدا کرے تو اس کے کام پر اثر ہوگا نا. ویسے ایک عورت اپنی ذمہ داری نبھائے اور ساتھ ساتھ میں مرد کی بھی ذمہ داری نبھائے تو اس پر ڈبل برڈن پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ پڑتا ہے باجی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے سورج کا کام سورج ہی کرتا ہے نا، اور چاند کا کام چاند کرتا ہے. زمین کا کام زمین کرتی ہے، آسمان کا کام آسمان کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ سورج دن میں نکلتا ہے، رات میں بھی نکل آئے، بولے میں ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں، ابھی چاند کی بھی ڈیوٹی میں کر رہا ہوں، تو نقصان تو ہوگا نا. کس کا نقصان ہوگا؟ نظام گڑبڑ ہو جائے گا باجی. پورا نظام گڑبڑ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. تو ہم نظام ہی کو تو گڑبڑ کر رہے ہیں. اللہ کے سسٹم میں ہم ساری گڑبڑی کر رہے ہیں، اور اسی لیے پھر نقصان نظام پورا گڑبڑ ہو رہا ہے. رائٹ. پھر آگے بڑھتے ہیں. وَأَنَّهُ، نہیں کہاں سے ہم لوگ؟ ہاں، آیت 46. من نطفۃ اذا تمنا، ایک نطفے سے جب وہ ٹپکائی جائے یا ڈالی جائے. 47. وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور بے شک اس پر ہے، نشأۃ الأخری، اور اس پر ہے یعنی کس پر؟ اللہ ہی کے ذمے ہے. نشأۃ، اٹھانا، پیدا کرنا، الاخری، ایک اور بار، سیکنڈ ٹائم. اخرا سیکنڈ ٹائم. یہ کب ہوگا سیکنڈ ٹائم دوبارہ زندہ کرنا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن. تو کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے ہم سب کو ایک بار پیدا کیا ہے، اس کے لیے سیکنڈ ٹائم وہی کام کرنا مشکل ہے؟ بالکل بالکل نہیں. مشکل نہیں ہے. یعنی قیامت کا بھی اس میں ذکر آ گیا، اور اس پیدائش کا بھی. تو ہمارا خالق کیسا خالق ہے؟ زبردست، سپر پاور، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہوگا تو پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا. ڈاؤٹ کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ کیا ابھی اپنے آپ کو چھو کے دیکھو، آپ زندہ ہو کہ نہیں ہو؟ ہے باجی. کس سے بنایا اللہ نے؟ تم کو ابھی بتایا، ایک بوند سے بنایا، فرام ون سیل، ون سنگل سیل. اور پھر پورا ریپروڈکٹیو سسٹم ہم کو پتا ہے کس طرح پیدائش ہوتی ہے. ابھی ہم زندہ ہے، اس نے ہمیں ایک ڈراپ سے پیدا کیا ہے. ابھی سیکنڈ ٹائم قیامت کا انکار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کون کر سکتا ہے؟ ایک بے وقوف ہی کر سکتا ہے، کہ جو اس بات کو ریئلائز نہ کرے کہ جس نے مجھے ابھی بنایا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا ہی مشکل ہے. 48. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، کون؟ اللہ تعالیٰ، ہوا وہی، اگنا، اس نے غنی کیا، اس نے غنی بنایا، مالدار بنایا، ویلدی بنایا. وَأَقْنَا، اور اس نے مال دیا، باقی رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بٹ ہمارے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا ہم اپنے ساتھ مال لے کر آئے تھے؟ بتاؤ کتنا مال لے کر آئے تھے آپ؟ خالی ہاتھ آئے تھے باجی. خالی ہاتھ آئے تھے. اور جائیں گے بھی کیسے؟ خالی ہاتھ. خالی ہاتھ جائیں گے. ابھی ان بٹوین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر رکھ دی. اور یہ مال جو ہے نا، کوئی لے کر آیا نہیں ہے، لے کر جائے گا نہیں. یہ مال جو ہے نا، یہ دنیا میں ہی ہے اور دنیا میں ہی رہے گا. بس ٹیمپرری اونرشپ دے دی کہ تھوڑا ٹائم جب تک تمہاری زندگی ہے
یہ تمہارے نصیب کا مال تمہارے ہاتھ میں آیا، اب تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کیا کرتے ہو جب پتہ ہے نا۔ اب تو قرآن پڑھ رہے، اب 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، 70 کے ہو گئے، 80 کے ہو گئے، 90 کے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ کیا کرنا ہے اس مال کے ساتھ، پھر بھی ہماری دنیا کی لالچ ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اس نے دیا ہے تم کو مال، غنی بنایا ہے، لیکن حساب آپ کو پتا ہے نا، سب سے پہلے جو ہوگا 5 سوال کیے جائیں گے، ان 5 سوالوں میں مال کے بارے میں کیا سوال ہے بتاؤ؟ مال کہاں لگایا؟ ہم کیسے کمایا؟ کیسے کمایا اور کہاں کیسے خرچ کیا، برابر ہے۔ دیٹ مینس حلال کمایا اور حلال طریقے سے کمایا، اور پھر حلال جگہ پر لگایا۔ بھی کیا ہوتا ہے دیکھو، جب تک کہ ہمیں پتہ ہے ہم چھوٹے ہیں یا ہمارے بچے چھوٹے ہیں، تب تک ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ مال ہم اس طرح لگائے کہ ہمارے اور بچے ہم کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ لیکن ایک عمر کے بعد کیا کرنا ہے اس مال کا بتاؤ؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں حدیث بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ آپ سوچئے، آپ میں سے کوئی بھی، کہ آپ سمجھو ابھی 60 سال کے ہو گئے ہو، 70 سال کے ہو گئے، آپ کے بچے بھی بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ضرورت کتنی ابھی رہ گئی ہے باقی؟ بہت تھوڑی۔ پھر آپ کے پاس اگر مال ہے تو کیا کرو گے آپ؟ ایک کویشچن آپ سب لوگ لکھ لو اپنے لیے، اور اپنے اپنے جواب اس میں لکھنا آج بیٹھ کے، کہ میں اس مال کے ساتھ کیا کروں گی، کیا کرنا چاہیے، اور پھر میں حدیث پڑھ کے سناؤں گی، اینڈ دین یو کین ٹیک یور اون ڈیسیژنس انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، یہ حدیث میں آپ کو اینڈ میں بتانے والی ہوں، ابھی بتا دیتی ہوں، آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ کل کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں ایک، اور دوسرا دیکھے تھے کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، ہے نا؟ تو اس کے بارے میں حدیث لکھ لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، انسان کے مرنے پر اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں، بریکٹ میں لکھ لو، بند ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں، نمبر 1، ایک، وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نمبر 2، وہ صدقہ جو اس کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے، اور نمبر 3، وہ علم، وہ نالج جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے۔ اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھو، اور اب یہ سوچو کہ سمجھو میں مر گئی آج، تو پھر یہ تینوں کاموں میں سے کیا کیا ہے میں نے؟ نمبر 1، کیا میری اولاد کو ایسی تربیت دی ہے کہ وہ میرے لیے روز دعا کرے؟ نمبر 2، کیا میں نے اپنا مال ایسی جگہوں پر صدقہ جاریہ کے لیے لگایا ہے کہ پھر مجھے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر کنٹینیوس ملتے رہے۔ نمبر 3، کیا میں نے ایسا علم سیکھا اور سکھایا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، کنٹینیوس ٹینس۔ یہ تینوں کویشچن سامنے رکھیے، اور پھر آپ ایک
نوٹ بنائیے اور اب دیکھیے کہ بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب آپ ان کو کتنا ہی سکھا سکتے ہو۔ مال آپ کے ہاتھ میں ہے اور علم آپ کے ہاتھ میں ہے آج، تو آپ اب اپنے علم اور مال کے ساتھ کیا کرنے والے ہو، خود آپ ایک اپنا نوٹ بنائے، میں بھی اپنا بناؤں، اور ہم اپنے انویسٹمنٹ پلانس آج شروع کر دیں انشاءاللہ، کہ میری یہ انویسٹمنٹ صرف دنیا کے لیے ہونی چاہیے یا آخرت کے لیے میں اسے وقف کروں۔ اوکے، چلے پھر کیا تھا، لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جب ہم کسی کے گھر میت پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سب لوگ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا پڑھنے کا ثواب کس کو مل رہا ہے، میت کو مل رہا ہے، اس کو ہم بخش سکتے ہیں یا نہیں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا میں پڑھ رہی تھی، آپ لوگوں کو سنایا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے اسی آیت کی دلیل دی تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ کسی کا بوجھ اٹھائے گا اور نہ کسی کی کوشش کسی اور کو اس کی نیکی ملے گی۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچایا جائے تو نہیں پہنچتا۔ کس نے کہا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مردوں کو قرآن خوانی کا ثواب نہیں پہنچتا، اس لیے کہ نہ تو یہ ان کا عمل ہے نہ ان کی کوشش۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کی محفلیں نہیں جمائی جہاں پر قرآن خوانی یعنی سب بیٹھ کر قرآن پڑھ کر کسی کو بخش رہے ہو۔ اگزامپل دیا گیا ہے، ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات ہوئی، ان کی بیٹی کی وفات ہوئی ان کی آنکھوں کے سامنے، تو کیا کبھی انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھ کے بخشنے کا حکم دیا، آمادہ کیا؟ نہیں کیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں بھی کسی ایک سے بھی یہ عمل ثابت نہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر اس کے ثواب کا ہدیہ میت کے لیے بھیجا ہو۔ اگر یہ نیکی ہوتی تو شریعت کے مطابق اس کا حکم قرآن، حدیث، سنت کہیں سے ثابت ملتا، بٹ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو نیکی تو ہے، لیکن نیکی تبھی نیکی مانی جاتی ہے جب وہ قرآن، حدیث یا سنت سے ثابت ہو۔ ہاں، ابھی اس کے اپوزٹ ہم نے ابھی حدیث میں کیا پڑھے کہ میت کو کون سی 3 چیزیں مرنے کے بعد کام آتی ہے، اولاد کی دعا، ٹھیک ہے، اولاد کی دعا، اور جو علم انہوں نے سکھایا ہے اس کا۔ تو اب اگر اولاد قرآن پڑھے اپنے ماں باپ کے لیے تو یس، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھے یا نہ پڑھے، جب بھی اولاد قرآن پڑھے گی، نماز پڑھے گی، جب بھی اولاد کوئی اچھا کام کرے گی، وضو بنائیں گے، حلال کام کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جب بھی اولاد صدقہ کرے گی، چاہے ماں باپ کا نام لے یا نہ لے، ان کو بخشے یا نہ بخشے، جو بھی نیک کام اولاد کرے گی تو اس کا اجر ماں باپ کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے اولاد کو یہ علم دیا، یہ سکھایا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ قرآن کا علم سکھاتے ہو تو وہ جو بھی عمل کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جیسے ہم سب جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہ سب کا اجر ڈائریکٹ انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ ہماری ٹیچرز کو جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، صحابہ اکرام کو اس کا اجر جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یو انڈرسٹینڈ؟ پھر کسی نے بہت اچھا سوال کیا کہ اچھا اگر ہم کسی کی میت پر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر ہم لوگ
پھر کیا دوسری فالتو کی گوسپ کرنے سے تو اچھا ہے نا کہ قرآن پڑھے. ہاں بالکل اچھا ہے کہ آپ قرآن پڑھو. اس سے بھی بہتر ہے کہ جب آپ جاؤ نا وہاں پر تو کرنے کا کام ہے میت کے لیے دعا کرو. جو بھی میت کے گھر جائے وہ وہاں جا کر میت کے لیے دعائیں کرے کیونکہ دعائیں قبول ہوگی. اگر آپ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھو گے تو وہ قرآن پڑھنے کا اجر کس کو ملے گا بتاؤ. ٹیل می. ماں باپ کو جنہوں نے سکھایا. کس کے ماں باپ کو وہ تو بولو. جو پڑھتا ہے. صرف ماں باپ کو ملے گا. ہم کو خود کو بھی ملے گا باجی. دیکھو نا ہم نے کل ایگزامپل دیا تھا نا چاند آنٹی آپ کو کہ سمجھو میرے جی ابا جی کا انتقال ہوا اور میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے بھی ملے گا اور میرے ماں باپ کو ملے گا. لیکن آپ میرے گھر پہ آئے اور آپ نے قرآن پڑھا تو آپ کے قرآن پڑھنے کا اجر کس کو ملے گا. مجھے خود کو بھی ملے گا اور جس نے سکھایا والدین ان کو بھی ملے گا. اور ٹیچرس کو بھی ملے گا. ویری گڈ. لیکن کیا وہ آپ کے پڑھنے کا اجر میرے ماں باپ کو کسی بھی طرح مل سکتا ہے. آپ کتنے ہی بولو کہ میں بخش رہی ہوں آپ کے ماں باپ کو لیکن میرے ماں باپ کو آپ بخش سکتے ہو. نہیں. ہاں یہ بات کلیئر کرنی ہے. تو لیکن آپ تو آئے ہو میرے ابا کے لیے نا میرے گھر پہ کیونکہ ان کا انتقال ہوا ہے اور آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو. بٹ آپ تو قرآن پڑھ کے اپنا ہی اجر کما رہے ہو تو یہ تو آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے تھے. تو اگر آپ دعا میرے کریں. گھر آئے ہو ہاں اور آپ جس کے بھی میت پہ آئے ہو تو آپ کا ان کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرے. دعائیں مغفرت کرے. رضیہ باجی روز پڑھاتے ہیں نا ہم کو دعائیں مغفرت جی ہاں. وہ ہم پڑھے. اوکے انشاءاللہ. ابھی ہم کو سمجھ آ گئی بات کلیئر کہ قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن خوانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بٹ اجر کسی اور کو نہیں مل سکتا. جو پڑھ رہا ہے اسی کو ملے گا. آپ بخش نہیں سکتے کیونکہ یہ کہیں بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. آئی ہوپ دس از ویری کلیئر ناؤ. اوکے دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو ان دا اینڈ. ابھی ہم نے کر لیا. حدیث میں ہے سب سے بہتر انسان کا کھانا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے حاصل کیا یعنی اپنی کوشش سے کمایا اپنی کمائی ہو. اور انسان کی اولاد بھی اسی کی کمائی اور اسی کی حاصل کی ہوئی چیز ہے. نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے وہ دراصل اسی کا عمل ہے اور اس طرح وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ آ گیا. تو جی ہاں. ہم کیا کر سکتے اپنے ماں باپ کے لیے. ہم جو بھی نیکی کریں گے نا وہ سب ان کو اجر جائے گا انشاءاللہ. اوکے اور پھر ہم نے پڑھ لیے کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی اور پہ نہیں جانے والا ہے. تو اگر اولاد گناہ کرتی ہے تو ماں باپ بالکل ٹینشن مت لو. اگر آپ نے اپنے بچے کو چوری کرنا سکھایا ہے تو پھر اس کے گناہ کا بوجھ آپ پر بھی آئے گا. اگر آپ نے اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے فحش کرنا سکھایا ہے گالیاں دینا سکھایا ہے تو پھر آپ کے بچے کی وہ گناہ کا بوجھ بھی آپ پر آئے گا. اس کی دلیل دے دو جلدی. اس کی کیا دلیل ہے. میں کیسے بول رہی ہوں یہ بات. نہیں ہے کوئی دلیل. آپ بولو گے باجی آپ بول رہے ہو تو دلیل آپ دو نا. کریکٹ. تو میں دیتی ہوں. دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے. پروف. پروف. اس کا پروف ہم کو قرآن میں ملا. کون سی آیت. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل نے فرسٹ مرڈر کیا اپنے بھائی کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد جو بھی دنیا میں جتنے بھی مرڈرز ہوں گے سارے مرڈرز کا بوجھ کس کے اوپر ہوگا. خود مرڈر کرنے والے پر بھی ہوگا اور قابیل پر بھی ہوگا. یہ پروف صحیح ہے. برابر مل گیا. اگر ہم ہماری اولاد کو غلط کام کرنا سکھائیں گے یا انہوں نے ہم کو دیکھ کر سیکھا بھی ہے تو پھر
औलाद के गुनाह का बोझ औलाद को भी मिलेगा और उस गुनाह का माँ बाप पर भी आएगा। लेकिन अगर माँ बाप बच्चों को गुनाहों से रोके, उनको करेक्ट करे, इसके बावजूद भी बच्चे गलत काम करे, तो फिर क्या बच्चों के गुनाह का बोझ आएगा माँ बाप पर? नहीं। फिर नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिए, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, बराबर। ओके, चले। तो फिर बिल्कुल हम लोग इतने गमगीन ना हो, बस दुआएं करते रहे, क्योंकि एक उम्र के बाद आप अपने बच्चों को इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं समझा सकते हो। हाँ, नाउ कमिंग बैक टू आयत नंबर, कहाँ थे हम लोग? 49। 40, हाँ 48 माल के बारे में थी, और इसलिए हम लोग इन सब आयतों पर गए। एक मिनट, माल के बारे बाजी में भी। हाँ बोलो। बाजी वो जैसे जो आपने जो दलील बताए, जो हदीस भी बताए और प्रूफ बताए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का है ना बाजी। तो हाँ हमको वो भी देखना चाहिए कि इमाम अबू हनीफा के मसलक को हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो वो हाँ क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ, मैं बताती हूँ आप लोग को। अच्छा सवाल है, वेरी गुड। मैं बताती हूँ आपको। ये कॉल सिर्फ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का है, और बाकी जो इमाम है ना, वो कहते हैं कि कुरान खानी कर सकते हैं, लेकिन इसका दलील ना हदीस, ना कुरान, और ना सुन्नत, ना सहाबा से साबित है। अच्छा सवाल था तुम्हारा, सुन लो और लिख भी लो। हमारे चार बड़े इमाम है ना, जिनको हम फॉलो करते हैं। एक तो है इमाम शाफई, दूसरे है इमाम अबू हनीफा, और कौन है? बस इमाम मालिक, और इमाम चौथे हैं मालिक, और चौथे इमाम अहमद बिन हम्बल। हाँ अहमद बिन हम्बल। तो बाकी तीनों इमाम जो है वो कहते हैं कि कुरान खानी करेंगे तो सवाब मुर्दों को मिलेगा। तो वो बात बराबर है, लेकिन कुरान हदीस और सुन्नत से ये बात साबित नहीं है। अब आपको जो भी फॉलो करना है, जो समझ आता है, आप अपना फैसला खुद कर सकते हो। ओके, मूव ऑन। गुड क्वेश्चन। क्या नाम इसका? खदीजा। चलो, 49, व अन्नहु हुवा रब्बुश शिअरा, व अन्नहु, और बेशक वो कौन? अल्लाह ताला। सुबह। अल्लाह ताला हुआ, वही है, रब्बुश शिअरा, वो रब है। किसका रब है? शिअरा। शिअरा नाम का एक सितारा है, एक स्टार। इसको साइरस भी कहते हैं, SIRUS। और इस स्टार को लकी स्टार माना जाता है। हम्म? और अरब के लोग भी इस सितारे को, इस स्टार को पूजते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम किसको लकी स्टार समझ रहे हो? शिअरा को। ये सितारा तुम्हारे लिए लकी है, ये तुम्हारे लिए बारिश लाता है, ये तुम्हारे लिए जिंदगी लाता है। तो सुन लो कि शिअरा का रब भी अल्लाह ही है। तो अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें शिअरा को पूजना है या शिअरा के रब अल्लाह की इबादत करनी है ना। आप पढ़ चुके हो ना इजिप्ट में, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इजिप्ट? नाइल। नाइल रिवर। तो ये ये जो है ना रिवर, इसमें कितना पानी रहता है, हमने ज्योग्राफी में भी खूब पढ़ चुके हैं। और उसकी वजह से आसपास इतना हरा भरा है ना। तो मिस्र जो है, इजिप्ट, उसी की वजह से। तो उसका जो सीजन होता है ना, फ्री फ्लोइंग सीजन, उसी सीजन में ये शियरा सितारा खूब चमकता है। तो वो लोग समझते हैं ये शियरा सितारे की वजह से ही नाइल, नील दरिया में इतना पानी बहता रहता है। और इसीलिए वो उसकी, वो जमाने में भी इबादत किया करते थे। और अरब के लोग भी इस सितारे को, सितारा परस्त थे ना ये लोग भी, तो इस सितारे को लकी समझ के पूजा करते थे। अब अल्लाह ताला फरमा रहे कि बताओ,
इस सितारे को किसने पैदा किया, उसका रब कौन है, कौन? अल्लाह। तो फिर तुम किसको पूज रहे हो? जिसने पैदा किया उसको पूजना चाहिए या उस सितारे को पूजना चाहिए? पावर किसके हाथ में? अल्लाह अल्लाह के। अकबर। तो फिर ये क्या था उनका? ये उनका शिर्क था। ठीक है, ये उनका शिर्क था। चलो, और इस सूरत का नाम भी नजम है ना, तो फिर ये इस सितारे का को पूजने वालों का भी इसमें तरदीद हो गई कि सितारों की पूजा करना या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना या सितारों के मुताबिक अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले करना, ये सब कुछ शिर्क में आ जाता है। 50, व अन्नहु, और बेशक वो कौन, अल्लाह ताला, अहलक, उसने हलाक कर दिया, किसको हलाक कर दिया, आदनिल ऊला, आद की कौम को। कौन सी आद की कौम? ऊला, पहली वाली। तो पहली आद की कौम कौन सी है? हूद अलैहिस्सलाम की कौम, जिसको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। क्यों हलाक कर दिया था आद की कौम को? हूद अलैहिस्सलाम ने उनको क्या, किस तरफ बुलाया था? एक अल्लाह की तरफ बुलाया था। लेकिन लेकिन वो लोग शिर्क में मुब्तला थे। कैसी कौम थी उनकी? बड़ी ताकतवर कौम थी, बहुत जोरावर थे, कंस्ट्रक्शन के कामों में आर्किटेक्ट थे जबरदस्त। तो उनके अंदर क्या आ गया था? तकब्बुर आ गया था, और शिर्क को छोड़ने नहीं देते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को क्या कर दिया? हलाक कर दिया। किस तरह से हलाक किया, आपको पता है? कौन सा अजाब आया था उन पर? 7 रात और 8 दिन इतनी तेज हवाएं कि एक दूसरे से सब लाशें टकरा टकरा के गिर गई। एग्जैक्टली exactly. तो एक हफ्ता भर कंटिन्यूअस स्टॉर्म, तूफानी हवाएं, सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया। या एग्जाम्पल आता है कुरान में कई जगह पे कि ये जो खजूर के दरख्त होते हैं उनको अप्रूट कर दिया उस तूफान में। तो अगर जो खजूर के ट्रीज होते हैं जिनके रूट्स जमीन में इस तरह गढ़े होते हैं, अगर उस हवा ने उनको उखेड़ कर पटक दिया, तो फिर इंसान के रूट्स तो है ही नहीं। इंसान को इस तूफान ने क्या कर दिया? बिल्कुल रेजा रेजा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतना तूफानी अजाब था। क्यों हुआ उन पर? क्योंकि उन्होंने भी शिर्क किया। अभी अभी जो ये शेरा सितारे की बात हुई, तो हमने क्या पढ़ा? ये कहाँ पर होता था ये शिर्क इस सितारे के साथ? अरब में भी और मिस्र में यानी इजिप्ट में भी। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम लोग अकेले नहीं हो शिर्क करने वाले। देखो, हूद अलैहिस्सलाम की कौम में भी, कौम आद ने शिर्क किया, तो उनका क्या हाल हुआ? अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। 51, व समूद, और समूद की कौम, वमा अब का, फिर नहीं उसने बाकी छोड़ा। समूद की कौम में कौन आया था? कौन से नबी आए थे? स्वालेह अलैहिस्सलाम। समूद की कौम भी बहुत ताकतवर थी। चट्टानों को तराश तराश के इतने बड़े बड़े उन्होंने बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस किए थे। लेकिन वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते थे, तकब्बुर में थे, शिर्क करते थे। फिर उन्होंने एक क्या मांगी? एक मौजजा मांगा। क्या ऊँटनी। मौजजा मांगा था? हाँ, एक ऊँटनी इस पहाड़ में से निकल के आ जाए। अल्लाह ताला ने जब वो उनके लिए मौजजा भेजा उस ऊँटनी को, तो फिर क्या किया? उनकी कौम ने देखा कि ये ऊँटनी तो आई, बट इसके साथ साथ कंडीशंस अप्लाइड, स्टार मार्क क्या है? कि एक दिन सिर्फ ये ऊँटनी पानी पिएगी, उस दिन कोई बस्ती वाले पानी नहीं पी सकते, और दूसरे दिन सिर्फ बस्ती वाले पानी लेंगे। तो बोले ये तो हमारे माल में से एक दिन पानी लेकर चली गई। तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया, और फिर उन्होंने प्लानिंग की, और उनमें से एक उठा और उसने उसकी
टांगे काट। अल्लाह, अल्लाह की उठनी। तो फिर उन पर कौन सा अजाब आया? ब्लास्ट, एक जोरदार चीख। हाँ, ऐसा धमाका और धमाके की ऐसी आवाज, ऐसी चीख कि इनके कान और कानों के साथ इनके दिमाग, सर, खोपड़ियां फट गई सारी खोपड़ियां इनकी। और फमा अब का, फिर नहीं उसने बाकी छोड़ा, यानी उस अजाब ने उनमें से किसी को बाकी ना छोड़ा। तो ये क्या है? अल्लाह ताला रिमाइंडर्स दे रहे, धमकियां दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो पहली कौमों के साथ उनके शिर्क की वजह से ये अजाब आए, तो अभी तुम लोग भी क्या करो, मक्का वालों, सुधर जाओ। और अभी हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हम भी सुधर जाए और किसी भी तरह के शिर्क से बच जाए, वरना अजाब अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है ना पनिशमेंट देना। अच्छा, ये पनिशमेंट, ये अजाब जायज है या ना जायज? अल्लाह की तरफ से सब जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले रसूल भेजे, नबी भेजे, अल्लाह ऑनर। ताला ने वार्निंग्स दे दी, खबरदार कर दिया, हिदायत दे दी। अभी हमको भी हिदायत मिल रही है, फिर भी नहीं सुधरेंगे तो फिर अजाब तो बनता है ना। कल कोई पूछ रहा था अल्लाह ताला ने फिर क्यों जहन्नम बनाई है? देखो, काम ऐसे करेंगे तो फिर क्या मिलेगा इसका बदला? तो दुनिया में भी अजाब और आखिरत में भी अजाब। 52, वक़ौम नूहिन, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम, मिन कबलू, इससे पहले, यानी इन सब कौमों से पहले कौन सी कौम आई थी? नूह अलैहिस्सलाम की कौम। और नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। इन्नहुम, बेशक वो, कैसी कौम थी? कानू, वो सब थे, हम, वो सब, अजलम, बहुत ज्यादा जालिम, सुपरलेटिव, दे वर द मोस्ट करप्ट, सबसे ज्यादा जालिम, व अतगा, और सबसे ज्यादा सरकश, सबसे ज्यादा हद से बढ़ने वाली कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम। 950 साल उन्होंने तबलीग की, दिन रात, 24 आवर्स, 24/7, अकेले में, मजलिसों में समझाते गए और वो लोग मजाक उड़ाते गए, कभी कपड़े से ढाक कर उनको गला घोटने की कोशिश की। फिर अल्लाह ताला ने उन पर क्या किया? अजाब डाला। एग्जैक्टली। वल मुतफिकत अहवा, और उलटने वाली बस्ती, अहवा, उसने नीचे दे मारी। ये कौन सी बस्ती का अजाब है? ये इस पर बाद में आते हैं। पहले बताओ, नूह अलैहिस्सलाम की उस कौम पर कौन सा अजाब आया था? पानी वाला, बात। एग्जैक्टली, आसमान के भी दरवाजे खोल दिए अल्लाह ताला ने, यानी कंटिन्यूअस तूफानी बारिश, और जमीन में से भी पानी उगल रहा है। तो वो क्या हो गया? डबल, डबल अजाब हो गया, आसमान से भी बारिश और जमीन में से भी पानी। तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अभी आसाम में आप देखिए कि कैसी बारिश आई, है और फिर सुनामी। फ्लड्स हो गए और सुनामीज हो गई। तो सब कुछ तहस नहस हो रहा था ऑलमोस्ट। अब आप सोचो कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसे फ्लड्स, कैसे स्टॉर्म्स होंगे। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम, उस कश्ती पर, और कुछ मोमिन जो ईमान लाए, और कुछ जानवरों की जोड़ियां, दैट्स इट। इसके अलावा नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह, तू और किसी को बाकी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो भी इनमें से बाकी रहेगा वो फिर आगे वही शिर्क और कुफ्र को ही फैलाएगा। अल्लाह ताला ने उनकी पूरी दुआ कबूल कर ली और उस कश्ती के अलावा सबको खत्म कर दिया था। अल्लाह अकबर।
एंटायर अर्थ पे सबको खत्म कर दिया था, उस पानी में गर्क कर दिया था। अब आ रहा है 54। अच्छा, एक इसके बारे में हमको हदीस मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि क्या और कोई भी नहीं बचाया गया, क्योंकि नूह अलैहि सलाम का बेटा खुद भी, उन्होंने दुआ भी की ना, बुलाया उसको। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, उसको मत बुलाओ, वो तो काफिर है। तो फिर उसको बुलाना छोड़ दिया उन्होंने। अभी उसी फ्लड में, उसी पानी में एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर, वो भी डूब रही थी। तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को अपना हाथ ऊपर कर लिया पानी से ऊपर, और अपने हाथ में ऊपर रख लिया उसको, कि भले मरने वाले तो हम दोनों है, डूबने वाले, बट पहले मैं मरूं, फिर भले मेरे बच्चे के साथ जो भी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला बचाते तो उस माँ बच्चे को बचा लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि उनमें से सबको गर्क कर दिया, ताकि कोई फिर शिर्क करने वाला, कुफ्र करने वाला बाकी ना रहे। अल्लाह अकबर। 53 किसके बारे में बताओ। वल मुतफिकत अहवा, और उलटने वाली बस्ती, उसने नीचे दे मारी, नीचे फेंक मारी, अपसाइड डाउन कर दी। ये कौन सी बस्ती का जिक्र है? हाँ, लूत अलैहिस्सलाम बाजी। वेरी गुड, वहां लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ नाम नहीं आया है। आपको लिखना पड़ेगा कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, उनके अंदर क्या खराबी थी। फितरत के खिलाफ अमल करते थे बाजी, होमोसेक्सुअलिटी। हम्म, अभी हम पढ़ रहे थे ना कि अल्लाह ताला ने दो जेंडर्स बनाए, मेल और फीमेल, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। लेकिन ये लोग फितरत के खिलाफ मर्द मर्द के साथ जाना चाहते हैं, और आज हम देखते हैं औरतें औरतों के साथ। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके इस बुरे फेल पर, अननेचुरल डिजायर पर, उनकी पूरी बस्ती को इस तरह अपसाइड डाउन कर दिया। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को अपने हाथों में उठा लिया और उसे आसमान तक उठाकर फिर उल्टा करके, औंधा करके जमीन पर पटक दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह तबाह और बर्बाद कर दी गई वो। और फिर उन पर क्या बरसाए गए? पत्थर, पत्थरों की बारिश। वो आ रहा है आगे आयत 52 में। फगशाहा मा गशा, व फिर गशा, उसने ढांप दिया उस पर, अल्लाह ताला ने ढांप दिया यानी बरसाया उस पर, माँ गशा, जो उसने ढांपा, यानी पूरी बस्ती पर ऐसे पत्थर बरसाए कि फिर वो पूरे पत्थरों से कवर हो गई, यानी पत्थरों की बारिश बरसी उन पर। ये अल्लाह की तरफ से लानत थी। और ये गशा जो है, ये यहाँ पर पत्थर का नाम नहीं है, वो हमको सीरत में, सॉरी, तफसीर में मिलता है। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश हुई। फिर फिरौन और उसका लश्कर, वो किस में गर्क किए गए थे? समुंदर में। तो वो किस चीज से ढांपे गए थे? पानी से बाजी। हाँ, तो वो भी ऊपर भी पानी और नीचे भी पानी। दैट्स हाउ दे वर पनिश्ड। तो ये जो गश्शा है, गशी का मतलब क्या होता है? टू कवर अप। तो ये अजाब में, दे वर एनगल्फ्ड इन द अजाब। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। और फिर 55 में अल्लाह ताला सवाल करते हैं, फबी अय्यि आलाई रब्बिका ततमारा, फिर कौन सी नेमत है आपके रब की कि वो उसमें झगड़ा करते हैं, उसमें शक करते हैं।
اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود وہ کیا چیز ہے کہ وہ انہیں شرک پر آمادہ کرتی ہے؟ وہ کیوں اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے؟ کیا اتنی نشانیاں، اتنے واقعات، یہ سب کچھ کم ہے کہ انہیں بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ مکے کے مشرک اور پوری دنیا میں بھی سارے مشرک ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت یا اللہ کی پہچان ان کو ابھی بھی کیوں نہیں ہوتی، اور قیامت کے بارے میں ابھی بھی وہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل